فیصل، آپ نے اتنا عرصہ خان صاحب کے ساتھ گزارا ہے. کل میرے شو میں اپنے تھے سلمان اکرم راجہ بھی، انہوں نے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا جی پاسبلٹی تو ہر چیز ہو سکتی ہے سیاست میں، تو وہ بھی رول آؤٹ یہی پیپلز پارٹی کا اور سب کچھ. یہ وہ خان صاحب کو آپ نے اتنا، وہ ہمیشہ ہی ڈز دا ان ایکسپیکٹڈ، چاہے وہ نیگیٹو ہے چاہے پرو ایکٹیو ہے، لیکن ان ایکسپیکٹڈ کام کر دیتے ہیں. آپ کے نزدیک بھی یہ ہمیشہ کے لیے یہ ایک ایبسلیوٹ نو نو ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے اگر الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ یہ ہو کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ الٹ رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ مظہر صاحب کا بالکل تجزیہ ٹھیک ہے کہ جو میاں صاحب نے چھرا گھونپا ہے پیٹھ پر زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو، وہ تو وہ نہیں بھولے، اور ان کی یاداشت بڑی زبردست ہے اس بات کو. دوستی اور دشمنی دونوں ہونی چاہیے. البتہ انہوں نے مجھے کہا کہ دشمنی فیصل ایک لفظ ہے جو میری زندگی سے جا چکا ہے. کس نے کہا؟ زرداری صاحب نے مجھے کہا. اور مجھے کہا تو بات تو میں ایکچولی ڈسکشن ہو رہا تھا، تو میں نے کہا کہ سر یہاں پہ دوستی یا دشمن 10-15 دن پہلے کی. تو میں نے ان سے کہا کہ سر میں یا دوست ہوں یا دشمن ہوں. آپ زرداری صاحب سے ملے تھے 10-15 دن پہلے؟ میں سر زرداری صاحب کی ایک میری رپورٹ ہوئی ہے میٹنگ. میں تو بیٹے جیسا ان کا تو میں بہت میٹنگز کرتا ہوں. پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں؟ نہیں. اچھا، ویسے ملے؟ ٹھیک ہے، ویسے ہی مل رہا تھا. تو یہاں تک تو مظہر صاحب کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی نہیں ملے گی 1.5-2 سال کے بعد، 500% ملے گی. 500% ملے گی. ایک پاسبلٹی یہ ہوتی ہے ڈائریکٹ مل جائے، یا انڈائریکٹ یہ کہ ان کے بندے توڑ لیں، جس کے کبھی ان کا چانسز ہے. زرداری صاحب تو تبھی کوئی موو کریں گے نا اگر چینج کی، اگر پی ٹی آئی ان کے ساتھ جڑے گی تو وہ گورنمنٹ بنا سکتی ہے نا. یہ تو دیکھیں آئنسٹائن کا جو تجربہ ہے نا وہ سوا سال ہے میرے حساب سے. لیکن کیونکہ آپ لوگ بہت سارے جمہوری لوگ ہیں، جمہوریت چاہتے تھے ملک کے اندر، مزہ بھی لینا چاہتے تھے، شروع بھی ہو گیا وہ مزہ. ہم تو اس کے تحت تو پھر میں سمجھتا ہوں 2 سال تک بھیجا ہے. لیکن کیونکہ آپ نے پرفارمنس دیکھی ہے اور جو سیاسی لاشوں کا وزن ہے، اب آپ نے دیکھا کہ منشی صاحب نے جو ہے وہ فائنانس منسٹری کے اندر 350 روپے میں وہ ڈالر چھوڑ کے گئے تھے. زبردست کام کیا کیونکہ وہ رشتہ دار ہیں. اور اس کے بعد آپ نے پھر ان کو لگا دیا فورن منسٹر. مطلب فورن منسٹر لگانے کے بعد جو وہ ہماری معیشت کا حال کریں گے، انٹرنیشنل فورم پہ ہمارا کیا حال ہو رہا ہے، کسی گدھے کو، اندھے کو، بہرے کو، گونگے کو، اس کو بھی نظر آ رہا ہوگا. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میری سوچ ہوتے ہوئے، ایک عام سا انسان ہوتے ہوئے جس کا 0.1% آئی کیو، وہ آئی کیو میرے پاس نہیں ہے کہ بچی کہہ رہی ہے کہ آنٹی میں گرامر پڑھ رہی ہوں، وہ کہہ رہی نہیں جیوگرافی پڑھ رہی ہوں. تو میرے اندر تو اللہ نے اتنی دی ہے عقل کہ میں ہی اور شی کا فرق کر سکوں، آدمی اور عورت کا فرق کر سکوں. لیکن اگر میرا 0.1% آئی کیو بھی آپ کر لیں تو میں اس فائنانس منسٹر کو، منشی صاحب ہے، ان کو فورن منسٹری کے اندر ان کے نیچے آپ نے 2 لاشیں بھی دی ہیں اس کو اٹھانے کے لیے، سیاسی لاشوں کو، فاطمی صاحب اور جیلانی صاحب. اب ایک وزیر کو چلانے کے لیے 2 لاشیں ساتھ چلے گی، ان کو چلانے کے لیے 4 لاشیں پیچھے اور لگے گی. تو یہ جو ابھی آپ بتا رہے ہیں وزارتیں 19 ہوئی ہیں، یہ واپس 84 کا فگر کراس کر جائے گی ایونچولی. سبھی آئیں گے نا اندر مانڈ کے اندر. ابھی پرائیویٹائزیشن ہونی ہے، اس کا پیپلز پارٹی ویٹ کر رہی ہے. نیگوسیشن ہونی ہے جون جولائی کے بجٹ کی، اس کا ویٹ کر رہی ہے. آئی ایم ایف سے نیگوسیشن ہونی ہے. تو پیپلز پارٹی تو ان کو اب یہ مجھے نہیں پتا اس لگام کے آگے گھوڑا ہے یا گدھا ہے، یہ مجھے نہیں پتا. ڈاکٹر صاحب کا سمجھ آتا ہے اگر یہ مے 9 والے اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ٹرائلز ہوتے ہیں سب کچھ، کیا یہ کمر ٹوٹے گی پی ٹی آئی کی، یا ایک بہت زیادہ سویر ریاکشن ہوگا اور یہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے فار اسٹیبلشمنٹ؟ بیکاز جیسے بیگ صاحب نے کہا کہ اصل پارٹی تو سارے کانفلکٹ میں اسٹیبلشمنٹ ہے. ان کے خلاف ہی پڑا. دیکھیں، اور وہ کہتے ہیں ووٹ عمران کے حق میں نہیں پڑا، ان کے خلاف پڑا. دیکھیں بھائی صاحب، 9 مئی کی تو بہت ہی روتلس اکاؤنٹیبلٹی شروع ہونے جا رہی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آرمی ایکٹ کو امینڈ کرنا چاہیے بھی، اور ہوگا بھی، ہو اس میں بھی بڑی کلیئرٹی ہے. نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں ہوگا بھی، آپ کیا کہہ رہی ہے؟ اطلاع ہے آپ کی کہ آرمی ایکٹ امینڈ ہوگا؟ سر مجھے تو کچھ نہیں پتا سر. میں تو اپنا جو تھوڑی بہت سیاست جانتا ہوں اس کے تحت ادھر بیٹھتا ہوں. ایک صاحب آپ کیا بیٹھتا ہوں تو تھوڑا بہت پتا چلتا ہے. نہیں، آپ کافی جگہ بیٹھتے ہیں اس لیے آپ سے پوچھ رہے ہیں. اگر آپ نے اصل جگہ کا نام نہیں لے، میں یہ کہتا ہوں ہماری بات چھوڑ دیں، ادھر کچھ سنا آپ نے کہ یہ امینڈمنٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سر، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ سناتے ہیں نا، یا آپ سناتے ہیں وہ بھی سن لیا جاتا ہے. اس کو اس طرح لے لیں. ٹھیک ہے سر. ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی، بیگ صاحب نے کی. میں نہیں کہتا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہے. لیکن آپ سب چیزوں سے پہلے ایک چیز ہے، ان تک آنے تک بالکل ٹیکنیکلی اس سے پہلے جو 6 پڑھتے ہیں اور 9 پڑھتے ہیں، اگر وہ بیل نہ دے اور کوئی آدمی آگے جیپ میں بٹھا کے لے جائے تو ہم کھلے عام کہیں گے اتنے کیا، اور ہم اس جیپ کے آگے کھڑے ہو جائیں گے، ہم بھی آگے کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. بٹ جب آپ بیل دے دیتے ہیں تو پھر تو کھلا راستہ. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بیبی تھا، کاکا تھا، بچہ تھا، ننا تھا، کہ مجھے اس نے کہا تھا، میری کوئی کمزوری تھی، وہ فائل نکالی تھی میرے بچے کی تو میں نہیں کر دیا. یہ نہیں چلتا. پھر آپ کھڑے ہو جائیں. آپ بولے بیگ صاحب پیچھے سے مجھے کہہ رہے ہیں
مجھے اگر کوئی کرے تو میں کہوں بیگ صاحب نے مجھے فون کیا, پکڑے بیگ صاحب کو, میں تب تک آپ کر رہ جاتا ہوں بیگ صاحب ہے. نہیں, لیکن وہ کیا ہوگا, مجھے بریک لینا ہے. میں اس سے پہلے جواب یہ چاہتا ہوں, آپ کے خیال میں کیا وہ ایک بہت زیادہ کانفیڈیشن بڑھ جائے گی؟ نہیں بڑھے گی. اور معاملات اب اس لیے نہیں بڑھے گی, ہاتھ سے نکل سکتے ہیں کہ کمر اب اس ٹوٹے لیے نہیں گی؟ بڑھے گی, کمر ٹوٹ جائے گی. اس لیے نہیں بڑھے گی کہ جب آپ نے لوگ آپ کے لیے اگر کھڑے ہوئے, فائر فائٹنگ میں چلے گئے, اشتعال دلا دیا, آگ لگا دی, آپ نے ان کو یتیم و بیوہ کر کے چھوڑ دیا. آپ نے بالکل لاوارث چھوڑ دیا ان کو. یتیم بیوہ تو رائٹ ورڈ نہیں ہے, چھوڑ دیا نا. آپ نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ نے کہا ہمارا, میں نے کہا بیگ صاحب کو, میں نے کہا ان کو ایکس کو وائی کو زیڈ کو آگ لگا دو جا کے, میں کھڑا ہوں پیچھے. اگر میں کھڑا ہوں نا تو پھر تو 3 اور کوشش کر سکتے. جب میں نے کہا نا کہ میں اب کھڑا نہیں ہوں, تو جو سوچ بھی رکھ رہے ہیں نا وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. اور 9 مئی کا دیکھیں, پی ٹی آئی اسپیسیفک نہیں, کوئی بھی پارٹی یہ کام کرے نا, پوری دنیا میں بھی ریاست کا اگر یہ کام ہو تو اس کو آخری چیز جو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ خواہش ہے چلے گی چلے گی چلے گی, خواہش تو بہت ساری تھی. خواہش تو میاں صاحب بھی آئے تھے مینار پاکستان میں, بعد میں جا کے ان کو بیل بھی دی گئی تھی. تو اس نے بڑے بڑے ترم خانوں نے جا کے سلام کیا تھا ایمبیسی سے, ایمبیسڈرز اور ڈپٹی ایمبیسڈر. لیکن مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز, بہت ساری چیزیں انسان کی خواہش ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. ٹھیک ہے, تو بھی یہ خواہش ہے نا, یہ حکومت چلے, سب کی خواہش, آپ کی بھی ہے, یہ بیگ صاحب بھی چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں. لیکن سر میں اندھا نہیں ہوں, مسئلہ میرا ہے, میں بہرا نہیں ہوں اور نہ میں گونگا ہوں. میں تو نہیں دیکھ رہا, جنہوں نے تباہ کیا تھا ان کو آپ کہہ رہے ٹھیک کر دیں.